سورہ تغابن چل رہی ہے اور ایک رکوع الحمدللہ پچھلے ہفتے ہو چکا ہے، آج دوسرا رکوع ہے، اس میں دو ہی رکوع ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبہ، جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا دل راہ پا لیتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل مسلم ہے، ہر مسلمان کا ایک عقیدہ ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ایک ایک پتا اللہ کے حکم سے ہل رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت کسی پر آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی رنج یا پریشانی کسی کو پیش آتی ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ دراصل ایک مسلمان کو تسلی دینے کے لیے، ایک کافر اور ایک مومن میں یہی فرق ہے۔ کسی کافر پر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، مسلمانوں کا اگر پرسنٹیج دیکھیں خودکشی کا تو 1-2% ہے، 98% خودکشی کرنے والے غیر مسلم ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، وہ ایسی سوار ان پر ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی راہ نہیں ہے، کوئی گائیڈ نہیں ہے کہ کدھر جائیں۔ لیکن ایک مسلمان کو اللہ نے یہ ایمان کی برکت سے یہ چیز عطا فرمائی ہے کہ کوئی مصیبت اس پر آئی تو اسے تسلی رہتی ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس کا اجر و ثواب مجھے عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی ٹینشن پہنچے، کوئی بیماری پہنچے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت پہ سے پتے جھڑتے ہیں، اللہ نے اجر رکھا ہے۔ یعنی مسلمان کی 5 انگلیاں گھی میں تر ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو ہمارے رسول پر تو صرف کھلے طور پر پہنچا دینا ہے، حساب و کتاب لینے والا اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ پر ہو۔ یہاں تھوڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ توکل بھی اصل میں 2 طرح کا ہے، ایک اللہ کے بہت قریب اولیاء، انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان کا توکل وہ تھا جو بغیر اسباب کے ہوتا ہے، کوئی سبب نہیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ لیکن ایک عام مسلمان کا توکل اور ایک ایمان والے کا توکل جس کی ہدایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب پر نہ کرو۔ جیسے ایک صحابی اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور مسجد نبوی کے باہر اونٹ یوں ہی چھوڑ کر آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ اونٹ باندھ دیا کہ نہیں، اللہ کے بھروسے چھوڑے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعقل وتوکل علی اللہ، اونٹ باندھ اور پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ بائک ہے آپ کی، اب چابی اسی میں لگی، چھوڑ دی باہر کہ اللہ کے بھروسے، اللہ پر بھروسہ ہے مجھے، اللہ پر توکل ہے، تو یہ اس کا حکم نہیں ہے اس شریعت میں۔ بائک کا تالا لگاؤ، سارے اسباب اختیار کرو، لیکن بھروسہ تالے پر نہ ہو، لاک پر نہ ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہے توکل، اللہ ہی پر مسلمانوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کا کارخانہ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، نماز کا وقت ہو گیا، بند کر دو۔ اللہ پر توکل یہ ہے کہ جو اللہ، اگر اللہ کو گاہک بھیجنے ہوں گے اور جتنا ہمارے مقدر میں ہوگا، جب نماز کے بعد شٹر اٹھائیں گے اس وقت آ جائیں گے۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ ہم نے تو اسباب اختیار کر لیا، روزی کا دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہے توکل۔ نماز کا وقت ہوا، بند کر دو، کارخانہ بند کر دو، اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کی طرف جانا ہے۔
جو کام اللہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہ دیتا، نماز پڑھنے کی وجہ سے عطا فرمائیں گے، اور جو عطا فرمائیں گے اس میں بے پناہ برکت ہوگی، دنیا حیران رہ جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، ہوشیار رہو۔ کیا مطلب ہے؟ بالکل صاف آیت ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، محتاط رہو۔ اصل میں اس کا خاص شان نزول ہے۔ ترمذی کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابی ہجرت کرنا چاہتے تھے مکہ سے مدینہ، اور وہ ہجرت فرض تھی، لیکن بیوی بچے روکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے۔ تو اب چونکہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس اعتبار سے دشمن ہوئے۔ اور ایک صحابی تھے عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک مرتبہ جہاد کا موقع آ گیا، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو بیوی بچے آڑ بن گئے کہ ہم جانے نہیں دیں گے، کبھی آپ کو کچھ ہو جائے۔ وہ رک گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین کے تقاضے پر یا دین کے کسی کام میں اگر یہ بیوی بچے آڑے آ رہے ہیں تو فرمایا کہ ان سے محتاط رہو، وہ دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ لیکن اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا کچھ ایسا کام کر بیٹھے تمہاری بیوی تمہاری اولاد، تو فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر بیوی نے یا اولاد نے کوئی جرم کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں معاف کر دو، دل میں بغض رکھنا، بولنا چھوڑ دینا یا اور کوئی بات اس طرح کی کرنا، بد دعائیں دے دینا، یہ والدین کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے۔ اور فرمایا، حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن آئیں گے میدان محشر میں، ان کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، تو لوگ کہیں گے کہ عیالہ تأکل حسناتہ، اس کے بیوی بچے اس کی نیکیاں کھا گئے۔ کیا مطلب؟ اس نے بیوی بچوں کے چکر میں آ کر حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی، حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی اور پیسہ بیوی بچوں کے لیے کمایا۔ اب آپ دیکھیے، انسان جو پیسہ کماتا ہے وہ بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، اگر اس نے غلط طریقے سے کمایا تو پکڑ اس کی ہوگی، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، پوچھ تاچھ اس سے ہوگی، عیش بیوی بچے کریں گے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ العیال صوف الحسنات، کہ اہل و عیال بیوی بچے یہ نیکیوں کا گھن ہے، یعنی انسان کی نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ اب انسان اپنے بیوی بچوں کے خاطر حرام طریقے سے مال حاصل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نیکیاں کہاں بچیں گی۔ تو انسان اسی لیے فرمایا کہ بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چکر میں آ کر تم کمانے میں حلال حرام کی تمیز بھول جاؤ، فرائض اور واجبات سے غافل ہو جاؤ، کمانے کا انداز بدل جائے تمہارا، کیونکہ انسان کے اوپر لقمے کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو انسان لقمہ کھاتا ہے ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حرام کی بہت ساری نحوسیت ہے، حرام کھانے کی اس قدر نحوسیت ہے کہ اگر بتانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا۔ مختصر طور پر بتاتا ہوں حرام کھانے کی نحوست۔ پہلی نحوست، دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو نبیوں کو دیا ہے کہ اے نبیوں، اے میرے رسولوں، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی حلال کا نیک عمل سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اب اس کا الٹا کیا ہوا کہ جس کی روزی حرام وہ نیکی سے بھاگے گا، جس کی روزی حرام اس کے دل میں نیک عمل کا داعیہ پیدا نہیں ہوگا۔
حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمتullah علیہ دارul علوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے دعوت کر دی، حضرت کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا پیسہ غلط ہے، مشتبہ ہے، حرام ہے. تو وہ کھانا اندر چلا گیا. فرماتے ہیں کہ اندر جاتے ہی دل میں ایسی ظلمت اور تاریکی پیدا ہوئی کہ نیکیوں سے دھیان ہٹ گیا، نیکیوں کا جذبہ ختم ہو گیا، اور دل کے اندر ایسی وحشت پیدا ہوئی، دل یہ چاہتا تھا کہ کوئی عورت نظر آئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کر. کتنے بڑے بزرگ، حرام کا یہ اثر ہوا، اتنا خطرناک ہے. اور یہی بات حلال کی ہے. جب حلال انسان کھاتا ہے تو دل میں نورانیت آتی ہے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. انسان کا دل خود بخود کرتا ہے کہ تو نیکی کی طرف چل، نیکی کی طرف بڑھ، نورانیت پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا آپ نے کہ ایک انسان نے بڑا لمبا سفر کیا، اس کے پراگندہ بال، کپڑے پراگندہ، اور پھر وہ اللہ کے سامنے لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے کہ اللہ دے دے، اللہ دے دے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا لباس حرام، اس کا لقمہ حرام، اس کے کپڑے حرام، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اللہ اپنی ولایت اور دوستی چھین لیتے ہیں حرام کی وجہ سے. آپ کو حیرانی ہوگی، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، فرماتے ہیں بلخ کے رہنے والے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فلسطین بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر گیا، وہاں عبادت کر رہا تھا. رات میں سب لوگ چلے گئے، میں اکیلا تھا. تو عبادت کرتے کرتے دو فرشتے مسجد اقصی کی محراب میں آئے اور انہوں نے بات کی کہ یہ بزرگ کون ہے. دوسرے نے کہا کہ یہ مشہور بزرگ ابراہیم بن ادہم ہیں. کہاں کے ہیں؟ بلخ کے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ بزرگ ہے نہیں تھے، اللہ نے ان سے ولایت چھین لی. دوسرے نے کہا کیا وجہ رہی؟ کیوں؟ کہ فلاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوفہ کے اندر یہ کھجور خرید رہے تھے، کھجور خرید لی دکاندار سے، واپس مڑ کر چلے تو ایک کھجور پڑی تھی نیچے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ میری کھجور گری ہے، اور وہ کھجور اٹھا کر انہوں نے کھا لی، حالانکہ وہ کھجور ان کی نہیں تھی. اللہ نے اس کی نحوست سے ان سے ولایت چھین لی. بس جبھی ایک دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور کھڑے ہوئے راتی میں اور چل دیے پیدل بصرہ میں. بصرہ پہنچے، وہاں پہنچ کر کھجوریں لی دوسرے دکاندار سے، اور پھر کھجوریں لے کر اسی دکاندار سے جس کی کھجور کھائی تھی اسے واپس کر دی کہ بھائی مجھے معاف کر دے، اور سارا قصہ سنایا کہ ایک کھجور کی وجہ سے اللہ نے ولایت چھین دی. کھجور دی واپس، اور پھر دوبارہ بیت المقدس آئے. اور پھر اگلی رات وہی فرشتے اترے. انہوں نے آپس میں کہا کہ کون ہے؟ ابراہیم بن ادہم ہے. کہا کہ اللہ نے انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کی تلافی کر دی، جس کا حق تھا اس کو دے دیا، اللہ نے ان کو ولایت پھر دے دی. یہ فرق ہوتا ہے. اور اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. حرام کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ لذت چھین جاتی ہے، عبادتوں کی لذت اللہ چھین لیتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حلاوت محسوس نہیں ہوتی، لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت میں مزہ نہیں آیا. بڑا غور کیا، مراقبہ کیا، تو انہوں نے سوچا کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کہیں میرے پیٹ میں کہیں حرام لقمہ تو نہیں گیا. ساری زندگی انہوں نے اپنی ٹٹولی لیکن کوئی حرام لقمہ نہیں گیا. شاید ہو سکتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب میں تھا ماں کے پیٹ میں کچھ چلا گیا ہو. والدہ محترمہ کے پاس آئے کہ والدہ محترمہ سچ بتانا، ایک بات پوچھنی ہے. کہ پوچھو بیٹا. کہ جب میں پیٹ میں تھا کہیں اس وقت تمہارے پیٹ میں کچھ حرام لقمہ تو نہیں چلا گیا تھا؟ والدہ نے کہا
کہ ہاں مجھے یاد پڑتا ہے، ایک قصہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی کیا، جب تم میرے پیٹ میں تھے میں پڑوس کی چھت پر گئی، وہاں پنیر رکھا ہوا تھا، وہ پنیر میں نے بغیر مالک کی اجازت کے کھا لیا تھا، کہا کہ ہو نہ ہو یہی وجہ ہے۔ فرمایا کہ والدہ وہ پنیر جس کا تھا آپ اس سے اجازت لے لیں، معافی لے لیں کہ فلاں وقت ایسا ہوا تھا اور اس کا آپ اس کو اس کی اجازت دے دیں، معاف کر دیں۔ چنانچہ والدہ محترمہ گئیں اور جس کا وہ پنیر تھا اس سے معافی مانگی اور کہا کہ فلاں وقت ایسا ہوا تھا، آپ وہ معاف کر دیں، اس کی اجازت دیں۔ اجازت ہوئی، اس کے بعد عبادتوں میں لذت آئی۔ یہ ہوتا ہے حرام اور حلال کا فرق، اور جب آدمی حلال کھاتا ہے تو کیسی نورانیت آتی ہے، کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں پہنچے، دہلی میں رہتے تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، کاندلا حضرت کا گھر تھا، تو دہلی سے کاندلا آ رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں میں رکے، ایک مسجد میں رکے اور مسجد میں وہاں پر اس وقت عشاء کی نماز کے بعد وہیں رک گئے۔ ایک بندہ خدا نے دیکھا کہ کوئی مسافر اللہ والے ہیں، اپنے گھر سے 3 روٹی لا کر حضرت کو دے دی۔ حضرت نے 3 روٹی تناول فرمائی اور ایسی نورانیت، ایسی قلبی کیفیت اور ایمانی جذبہ اور عبادتوں کا جذبہ ایسا پیدا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب میری کیفیت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں تو نہیں چھوڑوں گا، یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ چنانچہ حضرت اگلے دن بھی رکے، وہی آدمی اگلے دن 2 روٹی لے کر آیا، پھر روٹی کھائی، ایسی نورانیت اس حلال غذا سے پیدا ہوئی، قلب کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت رات میں ہوئی کہ بھائی یہ تو بہت مقدس اچھی جگہ ہے، کہ تیسرے دن پھر رک گئے۔ تیسرے دن وہ آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کہ بھائی کیا بات ہو گئی، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں یہیں رہوں، ایسی مقدس جگہ کہ جہاں روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہو، مجھے دنیا میں کہاں مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو پرسوں دیکھا تو میں غریب آدمی ہوں، اتنا کما پاتا ہوں جس سے 3 روٹی بن سکتی ہے، میں، میری بیوی اور ایک میرا بچہ ہے، 3 روٹی بنتی ہے، تینوں ہم کھا لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں، تو میں نے اپنی 3 روٹیاں لے جا کر آپ کو دی۔ خالص محنت مزدوری کی کمائی ہے، پسینے کی کمائی ہے، سچائی کی کمائی ہے، وہ میں نے آپ کو دے دی۔ اگلے دن بچے پر بھوک برداشت نہیں ہوئی تو ایک بچے کو دے دی، بیوی اور میں نے فاقہ کر لیا، 2 روٹی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تیسرا دن ہے، تیسرے دن میں نے بیوی سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، دوسرے دن میں نے اسے دے دی۔ اب حضرت یہ 1 روٹی ہے، آج تیسرا دن ہے اور میرا فاقہ ہے، کل میرے سے برداشت نہیں ہوگا، آپ یہ روٹی کھائیں اور تشریف لے جائیں۔ تیسرا دن ہے، یہ انوارات اور برکات ہوتی ہے، یہ حرام حلال کمائی کی، محنت کی کمائی کی یہ برکات ہوتی ہیں، یہ انوارات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری کمائیوں کو حلال فرمائے، پاکیزہ فرمائے۔ ہمارے اکابر تو اتنی احتیاط فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ایک مرتبہ لا کر ایک مٹھائی کھلا دی۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے لائے؟ جب تو پوچھا، کھانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ حلال طریقے سے لایا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جی میں زمانہ جاہلیت میں غیب کی باتیں بتاتا تھا، آج وہاں پہنچا تو انہوں نے ڈبہ دیا تھا مٹھائی کا، آپ کی خدمت میں وہی لایا ہوں۔ اب وہ کئی دن کا فاقہ تھا، وہ مٹھائی اندر ڈال چلی گئی۔ اب حضرت نے قے کرنے کی کوشش کی، قے نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے بتایا کہ پانی پیجئے جب قے ہوگی۔ پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، جب تک ایک ایک ٹکڑا اس مٹھائی کا نہیں نکل گیا، پیٹ خالی نہیں ہو گیا۔ حضرت نے قے کرنی بند نہیں کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آج میرا اس قے میں انتقال بھی ہو جاتا تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام کمائی میرے پیٹ میں چلی جائے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں غلام دودھ لے کر آیا، حضرت نے وہ دودھ پی لیا، تناول فرما لیا، پوچھا کہ کہاں سے لایا تھا؟ کہ جی وہ صدقے کے اونٹ بن رہے زکات کے، اس کی لا حول ولا قوت الا ایک کمبخت بتا دیتا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے کہہ کر کے وہ سارا دودھ باہر نکال دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احتیاط، ایک مرتبہ بکری چوری ہو گئی تو بکری کا گوشت کھانا بند کر دیا کہ کہیں وہ حرام کی بکری کہیں کٹی ہو اور اسی کا گوشت میرے پاس آ جائے۔ کپڑے کے بڑے تاجر تھے، ریشم کے کپڑے کی فیکٹری تھی حضرت کی، کئی سو ملازمین کام کرتے تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فیکٹری میں کپڑا عیب دار بن گیا۔ اپنے مینیجر سے کہا کہ جب کوئی اس کو لینے آئے تو اسے بتا دینا کہ اس میں عیب ہے۔ حضرت اپنے علمی مشغلے میں لگ گئے، اس مینیجر نے وہ بیچتے وقت بتایا نہیں کہ اس میں عیب ہے، اور وہ جو پیسے نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، سونے چاندی کے درہم ہوتے تھے، اس میں کھوٹے بھی ہوتے تھے اور صحیح بھی ہوتے تھے۔ تو وہ پیمنٹ کر کے کپڑا اٹھا کے چلا گیا۔ حضرت آئے، پوچھا کہ بھائی آج کا حساب دو، اور وہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ عیب ہے، اس میں بتا دیا تھا کہ حضرت وہ تو میں بھول گیا۔ انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا، میں نے تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ کہاں سے آیا تھا، کہ فلاں جگہ سے، جاؤ اپنی سواریاں دوڑا دی کہ جاؤ اس کے یہ پیسے ہیں اسے دے کر آؤ اور کپڑا لے کر آؤ۔ اس کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے درہم اور دنانیر کی تھیلیاں رکھی اور کہا کہ بھائی یہ ہم نے آپ کو بنا عیب بتائے ہوئے کپڑا دے دیا تھا، کپڑے میں عیب تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ حلال کی برکت ہے، وہ جو میں نے تمہیں سکے دیے تھے وہ نقلی تھے، میں توبہ کرتا ہوں، اور جو اتنا ایماندار آدمی ہے اسے میں دھوکہ نہیں دے سکتا کہ وہ عیب بتلانے کے لیے میرے پاس آدمی بھیج رہا ہے، لو یہ اوریجنل والے سکے لے کر جاؤ۔ دیکھو صرف نیک نیت تھی، حلال کمائی کی نیت تھی، تو اللہ نے کتنے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یہ حلال کمائی کی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہماری روزی کو حلال فرمائے اور حلال حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورت پوری کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جتنا تم سے ہو سکے، واسمعوا، اور بات کو سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ومن یوق شح نفسہ، اور جو انسان بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرضہ حسنہ دو گے تو اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ فرماتے ہیں گویا ایسا ہے اللہ کو قرض دے دینا، اللہ کو قرض دے دینا۔ جس اللہ نے قرض ادا کرنے کی اتنی تاکیدات فرمائی ہو تو وہ اللہ قرض بڑھا کر دے گا، اضافہ کر کے دے گا۔ قرض فرمایا، جیسے قرض کو لوٹانا واجب ہے، اسی طرح اللہ یہ گویا تشبیہ دے رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہم اس کا اجر بھی لوٹائیں گے اگر تم راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے شکور حلیم، قدرداں ہیں، بردبار ہیں، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب دونوں کو جانتے ہیں، العزیز غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق